خدا نے بارہا آیات قرآنی میں عظیم انبیاء کے خلوص بے غرضی کی نشانی کے طور پر اس کا ذکر کیا۔ صرف سورہ شعراء میں 5 مرتبہ ارشاد ہوا وما اسألکم الیہا من اجر، اور اس کی تکرار خدا نے بار بار کی ہے آیت نمبر 109، 127، 145، 164 اور 180۔ پھر کہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہم مہتدون۔ پھر اس کے بعد یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ میں اس ہستی کی پرستش کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ وہ ہستی پرستش کے لائق ہے جو خالق و مالک ہے، نہ کہ یہ بت جن سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد خبردار کرتا ہے کہ یاد رکھو تم سب کے سب آخر کار اکیلے ہی اس کی طرف لوٹ جاؤ گے، اسی کی طرف رخ کرو کہ وہی دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ پھر بتوں کی کیفیت بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کیا میں خدا کے سوا اور معبود اپنا لوں، جبکہ خدائے رحمان مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت یعنی ان بتوں کی شفاعت مجھے معمولی سا فائدہ بھی نہ دے گی اور وہ مجھے اس کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ پھر کہتا ہے کون سی مدد و نجات، وہ تو خود تمہاری مدد کے محتاج ہے، حرکت تک نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، تو تمہارے کس کام آ سکتے ہیں کیوں کر تمہارے شفیع بن سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ خدائے رحمان کسی کا نقصان نہیں چاہتا، مگر جب انسان کی غلط روش اپنے انتہائی درجے کو پہنچ جائے تو انسان کو خدا کی رحمت سے دور کر دیتی ہے اور انسان غضب کی وادی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مرد مجاہد کہتا ہے کہ اگر میں بتوں کی پرستش کروں اور انہیں پروردگار کا شریک قرار دوں تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اس سے بڑھ کر کھلی گمراہی کیا ہوگی کہ باشعور انسان ان بے شعور موجودات کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور انہیں زمین و آسمان کے خالق کے برابر جانے۔ پھر اس نے سارے مجمع کے سامنے اعلان کیا کہ سب لوگ جان لو کہ میں ان رسولوں کی دعوت پر ایمان لایا ہوں اور میں نے ان رسولوں کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ انی آمنت بربکم، اس بنا پر میری باتوں کو سنو اور جان لو کہ میں ان رسولوں کی دعوت پر ایمان رکھتا ہوں اور تم میری بات پر عمل کرو کہ یہی تمہارے فائدے کی بات ہے۔ فاسمعون، میری بات کو سنو، جیسا کہ مومن آل فرعون کی داستان میں آیا ہے کہ وہ فرعونیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میری قوم میری پیروی کرو تاکہ میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کروں۔ سورہ مومن آیت نمبر 38۔ اس پاک باز مومن کے جواب میں یہ ہٹ دھرم قوم اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے شہید کر دیا۔ کینہ اور عداوت کی آگ ان کے دلوں میں ایسی بھڑکی کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور انتہائی سنگ دلی اور بے رحمی سے اس شجاع مرد مومن کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اس کو پتھر مارنا شروع کر دیے اور اس کے جسم کو اس طرح سے پتھروں کا نشانہ بنایا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور جان اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اس کے لبوں پر مسلسل یہ بات تھی کہ خداوندہ میری اس قوم کو ہدایت فرما کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق اسے اس طرح پیروں سے روندا گیا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، لیکن قرآن پاک اسے ایک عمدہ جملے سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے لیے یہ تکلیف کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ پروردگار دو عالم کی نظر میں اس کا عمل اتنا بڑا تھا کہ خدا نے حکم دیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اسی کو خدا نے قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا ہے، یہ گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ جاوید ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169۔ یہ مومن شہادت پاتے ہی جنت میں داخل ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان اس قدر کم فاصلہ تھا کہ قرآن مجید نے اپنی لطیف تعبیر میں اس کی شہادت کا ذکر کرنے کی بجائے اس کے بہشت میں داخل ہونے کو بیان کیا۔ شہیدوں کی منزل بہشت کی سعادت کس قدر نزدیک ہے۔ یہاں بہشت سے مراد برزخ والی بہشت ہے، کیونکہ بہشت جاوداں مومنین کو قیامت میں نصیب ہوگی اور بدکاروں کے لیے دوزخ بھی اسی طرح سے ہے۔ اسی لیے عالم برزخ میں
ایک دوسری جنت و دوزخ ہے جو قیامت کی جنت اور دوزخ کا ایک نمونہ ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بہرحال اس شخص کی پاک روح بہشت نعیم کی طرف پرواز کر گئی اور وہاں اسے صرف ایک آرزو تھی کہ کاش میری قوم جان لیتی، کاش وہ جان لیتے کہ میرے پروردگار نے مجھے اپنی بخشش اور عفو سے نوازا ہے اور مجھے مکرم لوگوں کی صف میں جگہ دی ہے۔ کاش ان کی آنکھ حق بین ہوتی، ایسی آنکھ کہ جس پر مادی دنیا کے بھاری پردے پڑے ہوئے نہ ہوتے، کہ دیکھ لیتے کہ ان کی اہانتوں کے بدلے خدا نے میرے حق میں کیا لطف فرمایا ہے۔ کاش وہ دیکھ سکتے اور ایمان لے آتے، لیکن افسوس۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس با ایمان شخص نے اپنی زندگی میں بھی اپنے قوم کی خیر خواہی چاہی اور موت کے بعد بھی ان کی ہدایت کی آرزو رکھتا تھا۔ خدا کا اکرام، اعزاز اور بزرگی بہت سے بندوں کو نصیب ہوا۔ تقویٰ اور اکرام دوش بدوش آگے بڑھتے ہیں۔ صاحب تقویٰ ہی صاحبان اکرام ہوتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ لیکن اکرام کسی شرط کے بغیر قرآن مجید میں 2 گروہوں کے بارے میں آیا ہے۔ پہلا گروہ خدا کے مقرب فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ خدا کے مکرم بندے ہیں جو بات کرنے میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور اس کے فرمان پر کاربند رہتے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27۔ اور دوسرے کامل الایمان بندے کہ جنہیں قرآن پاک نے مخلصین کے نام سے یاد کیا ہے اور ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں مکرم ہوں گے، سورہ معارج آیت نمبر 35۔ یہ اس مرد مومن اور سچے مجاہد کا انجام تھا، لیکن اس سرکش قوم کا انجام کیا ہوا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سرکش قوم نے اس مرد مومن کو شہید کرنے کے بعد اپنے پیغمبروں کو بھی شہید کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس مرد مومن نے لوگوں کو اپنے ساتھ مشغول رکھا تاکہ وہ پیغمبر اس سازش سے بچ جائیں جو ان کے خلاف کی گئی تھی اور کسی پرامن جگہ پر منتقل ہو جائیں، لیکن پھر اس قوم پر دردناک عذاب نازل ہوا۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی لشکر آسمان سے نہیں بھیجا، اور اصولاً ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ ایسی سرکش اقوام کو نابود کرنے کے لیے ان امور سے کام لیں۔ ہمارا صرف ایک ہی اشارہ کافی ہے جس سے ہم ان سب کو خاموش کر دیں اور ان کی زندگی کو درہم و برہم کر دیں۔ پھر قرآن مزید کہتا ہے کہ صرف ایک آسمانی چیخ پیدا ہوئی، ایسی چیخ کہ جو ہلا دینے والی اور موت کا پیغام تھی۔ اچانک سب پر موت کی خاموشی طاری ہو گئی۔ کیا یہ چیخ بجلی کی کڑک تھی کہ جو بادلوں سے اٹھی اور زمین پر جا پڑی اور ہر چیز کو لرزہ براندام کر دیا اور تمام عمارتوں کو تباہ کر دیا، اور وہ خوف کی شدت سے موت کی آغوش میں چلے گئے؟ یا یہ ایسی چیخ تھی کہ جو زمین کے اندر سے ایک شدید زلزلے کی صورت میں اٹھی، فضا میں دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی لہر نے انہیں موت کی آغوش میں سلا دیا؟ ایک چیخ وہ جو کچھ بھی تھی لمحہ بھر سے زیادہ نہ تھی، ایک ایسی آواز تھی کہ جس نے سب آوازوں کو خاموش کر دیا، ایسی ہلا دینے والی تھی کہ جس نے تمام حرکتوں کو بے حرکت کر دیا۔ خدا کی قدرت ایسی ہی ہے۔ ایک گمراہ اور بے ثمر قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ 30ویں آیت میں بہت ہی جامع انداز میں تاریخ کے تمام سرکشوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے، افسوس ہے ان بندوں پر کہ کوئی ایسا پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو اور اس کی بات کو سنجیدگی سے سنا ہو۔ وائے ہے ان لوگوں پر جنہوں نے خدا کی رحمت کا دریچہ خود سے بند کر دیا۔ افسوس ان پر کہ جنہوں نے اپنی ہدایت کے چراغ بجھا دیے، گھپ اندھیرے اپنے لیے پسند کر لیے۔
ہائے سعادت سے محروم وہ لوگ کہ جو نہ صرف پیغمبروں کی ندا پر کان نہیں دھرتے تھے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، پھر انہیں تہ تیغ کر دیتے تھے، حالانکہ گزشتہ سرکشوں کا انجام دیکھ چکے ہیں اور ان کے دردناک انجام کے بارے میں سن چکے ہیں، اور قرآن پاک نے بار بار ایسی اقوام کے انجام سے آگاہ کیا۔ امتوں میں سب سے سبقت کرنے والے کون تھے؟ تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ امتوں میں سب سے سبقت کرنے والے 3 افراد ہیں جنہوں نے ایک چشم زدن کے لیے بھی ہرگز خدا سے کفر نہیں کیا۔ ان میں سب سے پہلے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے ہیں صاحب یاسین یعنی حبیب نجار، اور تیسرے ہیں مومن آل فرعون کہ انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کی قولاً و عملاً تصدیق کی۔ علی ابن ابی طالب ان سب سے افضل ہیں۔ مومن آل یاسین نے اپنے قوم کو انبیاء کی پیروی کی دعوت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ تم رسولوں کی پیروی کرو، کیونکہ رسولوں کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ تم سے اجرت طلب نہیں کرتے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ خدا کے ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا بار الہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے قرآن سے ہم درس عبرت حاصل کریں۔ قرآن پاک سے ان قوموں کے بارے میں پڑھنے کے بعد جن قوموں پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا، جن قوموں کو تو نے انتہائی گھٹیا قرار دیا، جنہیں قعر مذلت میں گرایا، پروردگارہ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے حق کے راستے پر چلیں، حق کو پہچانیں اور حق کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی نسلوں کو حق کے راستے پر چلنے کے لیے مسلسل کوشش کریں۔ پروردگار دو عالم، واسطہ محمد و آل محمد کا ہم انسانوں پر رحم فرما۔ چاروں طرف جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہم انسان ایک بار پھر سے جنگ کی ان وادیوں کی طرف جا رہے ہیں جنہیں جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ اب یہ جنگ عظیم پچھلی جنگ عظیم سے مختلف ہوگی، اس لیے کہ اب بڑی بڑی اقوام کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں۔ پروردگار دو عالم، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے مسلمان بچوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک قوم جو فلسطین میں آباد ہے اسے تباہ و برباد ہوتا دیکھ رہے ہیں، روز ان کی شہادتوں کی خبر سن رہے ہیں، مگر پروردگار دو عالم بے بسی ہے کہ ہم سوائے دعا کے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے کچھ کر نہیں سکتے۔ پروردگار دو عالم، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں کہ تو اس جنگ کے بادلوں کو ختم کر دے، اس جنگ کو ختم کر دے، اہل غزہ کی، اہل فلسطین کی حفاظت فرما، اور دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ ان کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں اور امریکہ اور اسرائیل کو تباہ و برباد کریں۔ پروردگارہ یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہیں پر پلٹ دے، اسلام کا بول بالا فرما، اور ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہر بیمار کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا ہو۔ جو گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز، جنہیں عطا کیے ہیں پروردگارہ اس اولاد کو نیک، سعادت مند، فرما بردار بنانا، امام زمانہ کا سپاہی بنانا۔ پالنے والے بہت مشکل دور آ گیا کہ اس دور میں اپنے ایمان کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ پروردگارہ تو ہمارے ایمان کو قائم رکھنا، مرتے دم تک یہ ایمان ہمارے دلوں میں موجود رہے اور یہ ایمان ہماری نسلوں میں موجود رہے۔ پروردگار دو عالم، ہماری اولاد کو دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے باعث سے بصیرت بنانا۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ جس نے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پالنے والے جو والدین اپنے بچے بچیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں بہترین بہترین گھر عطا فرما۔ جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں سنہری کامیابی عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ ہمارے ملک پر رحم فرما، حکمہ کو انصاف کی توفیق عطا فرما، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔